دوران تقریر تے چپ ہو گئے تو پھر تقریر کنے سنانی ہے تو یہ تقریر سننی ہے تے محبت نہ رکھو سبحان اللہ اور محبت نال تابی دے نال نعرے دا جواب شیرہ وانگ دینا تے خطاب انشاءاللہ شیرہ وانگ تسی سنو گے اور صاحبزادہ شاہ انشاءاللہ شیرہ وانگ یہ کہنے جب پنجابی دے شیر کجے ہے تے انشاءاللہ تو انہوں یہ نظارہ ملے گا اس واسطے محبت دے نال دوران تقریر خاموشی نہیں کرنی سبحان اللہ نعرے دا جواب محبت دے نال دینا ہے اور محبت و حقیقت دے نال میں جناب شہباز خطابت پیر طریقت صاحبزادہ محمد ابو بکر صاحب چشتی وہ ذات جس نے ایتھوں لے کے پنڈی تو انگلینڈ برطانیہ پوری دنیا کے اندر سرکار اور سرکار کے غلاموں کا تذکرہ سنا کے سنیے کے عقائد کو پختہ کیتا ہے اس ذات کے ملتمسہ جناب صاحبزادہ محمد ابو بکر صاحب چشتی کہ آپ اپنے خطاب سے نواز دلواز نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق صاحبزادہ محمد ابو بکر صاحب چشتی بسم اللہ الرحمن الرحیم ثانی اثنین رحمہ فی الغار اذ یقول لا تحزن ان اللہ معنا وقد قال اللہ تبارک وتعالی فی شان حبیبہ صلی اللہ علیہ وسلم مخبرا وآمرا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما زینت محفل صاحبزادہ والا شان حضرت علامہ صاحبزادہ محمد عزیز الرحمان صاحب دامن برکاتہ القدسی خطیب اسلام برادر عزیز عاشق رسول حضرت علامہ مولانا قاری غلام محمد صاحب کی امیر جماعت اہل سنت راولپنڈی کینٹ میرے انتہائی محترمہ حضرات علماء کرام اور نہایت ہی محترم حاضرین و سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خطیب اسلام عزیز مکرم حضرت علامہ مولانا قاری محمد صفدر علی شاکر صاحب اور برادر عزیز خطیب ملت جناب قاری محمد ندیم فریدی صاحب ہر رات بڑی محبت کے نال فقیر دے غریب خانے کو تشریف لے گئے
اور اس خواہش کا اظہار فرمایا کہ جامع مسجد اویس ملتانی محلہ کمال آباد کے اندر ایک ایسی کانفرنس کرنا چاہتے ہیں. اس کانفرنس میں اس عظیم ہستی کی بارگاہ محبتاں نے نظرانے کہ عقیدت کے گجرے پیش کیتے جان کہ جڑا ساڈے نبی پاک دا اتنا پورا سنگی ہے کہ بچپن وچ ویکھو تے لال نظر آوندا ہے, لڑکپن وچ ویکھو تے لال نظر آوندا ہے, جوانی وچ ویکھو تے لال ہے, سفر وچ ویکھو تے لال ہے, قدر وچ ویکھو تے لال ہے, قدر وچ ویکھو تے نال ہے, حضر وچ ویکھو تے نال ہے, جے غار وچ ویکھو تے نال ہے, جے مزار وچ ویکھو تے نال ہے. ایڈا پورا سنگ سرکار دا شاید ہی کسی نے ملیا ہوگا. میں اس محبت بڑی دعوت کے وعدہ کیتا, خدا کا شکر ہے کہ وعدے مطابق حاضری نصیب ہوئی. پروگرام نماز مغرب کے بعد شروع ہوا اور اس وقت تک اس شدید گرمی اور حوث کے باوجود اس محبت نال آپ کی فرماؤ. یقیناً میں آپ کے جذبات کی قدر کرنا ہے. اللہ تعالیٰ سب کا آیا اپنی بارگاہ میں محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اور دربار صداقت شرف قبولیت عطا فرمائے. میری جماعت نے ممتاز خطباء علماء اتنی کثیر تعداد میں تشریف فرمانے کہ فردن فردن نام لینا میرے واسطے بڑا مسئلہ بن جائے گا. تاہم ہر عالم دین سے جوڑے میں اپنے سر کا تاج سمجھ ہے. اللہ جملستان سنیت کی صلاح بہت. آپ حضرات نے گناہگار تو پہلے حضرت علامہ چشتی صاحب اور عزیز مکرم خطیب برطانیہ علامہ صاحبزادہ محمد شاہ جہان مدنی ان حضرات نے انتہائی محبت بڑے اور پرمغز خطاب سماعت فرمائے. میں کچھ دیر چند گزارشات پیش کراں گا. اسی اہل سنت و جماعت ہاں, ساڈا دلائل کی روشنی عقیدہ اور ایمان یہ ہے کہ پروردگار عالم نے تمام نبیوں کو جڑی عزت دی پاک ساڈے نبی کو عطا فرمائی وہ بکھری پائی. جس طرح اللہ تعالیٰ نے نبیوں کو ساڈے نبی پاک کو ممتاز کیتا, اسی طرح اللہ تعالیٰ نے جہڑیاں کتاباں باقی نبیاں رسولاں نوں عطا کیتیاں انہاں کتاباں نالوں اس کتاب نوں زیادہ عظمت عطا کیتی جو اپنے محبوب نوں عطا فرمائی. ساڈے نبی دیا نبی کوئی نہیں, ساڈے رسول دیا رسول کوئی نہیں, قرآن دی کتاب کوئی نہیں, اور رسول دے جوڑیاں دا صدقہ ساڈے ورگی کسی نبی دی امت کوئی نہیں. کنتم خیر امہ, یہ جڑی عزت پاک ہے نا یہ سنو رب نے آپ بنائی. اللہ فرماتا ہے او معبود کا کلمہ پڑھنے والے ہو, تسی چنگی امت ہو, تسی بہتر ہو. کنتم خیر امہ. یا اللہ ساڈے کرتوت بھی جاننا ہے, ساڈیاں برائیاں جاننا ہے, عیاشیاں بدماشیاں جاننا ہے, دہشت گردیاں جاننا ہے. پھر کہنے تسی چنگے ہو. آواز ہے کہ میں دیکھن تے اونے تے تہاڈے عملاں ول نہیں ویکھدا, تہاڈی نسبت ول ویکھدا. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, شان مصطفیٰ. نبی کریم دی نسبت دی وجہ تو حضرت ساری امت شان بنی, مگر امت بھی پھر وہ خوش نصیب کہ جنہاں نوں مقام ولایت نصیب ہویا, جڑے اللہ دے محبوب بنے, رب دے محبوب بنے, درجہ ولایت تے پہنچے. بھاویں غوثیت دا تاج ملیا, بھاویں قطبیت دا تاج ملیا, بھاویں ابدال بنے. اولیاء امت
حضور کی ساری امت کی افضل یہ دلائل کی روشنی سڑا کی ہے. پھر نبی کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم دے وہ خوش نصیب امتی کہ جنہاں نے عالم بیداری دے اندر حضور دے ظاہری دور دے اندر اپنی آنکھاں نال نبی کریم دی زیارت کیتی ایمان دیاں نگاہاں نال او نبی کریم دے صحابی بن گئے. حضور دے صحابی بنے جنہاں ایمان دیاں نگاہاں نال نبی کریم دے ظاہری دور دے اندر عالم بیداری حضور دی زیارت کیتی. کوئی ولی غوث قطب کسے گھٹ تو گھٹ درجے جیسے اپنی دے پہلا دی خاک کی برابر نہیں. اس واسطے کہ تمام کے بعد اتنا ایک پاسے اس کو بعد ہی زیارت کی. نبی پاک نے صحابی نے 1,34,000 یہ جتنی اللہ نے علم دی حضور دے تمام صحابہ نالوں زیادہ فضیلت میں نہ دی. تو علماء نے اس بات کے اتفاق کے کہ بدری صحابہ کہ جنہاں نے غزوہ بدر دے اندر شرکت کی تھی بے سروسہ مانیدہ آیا بن دکھان واسطے ایک کی کھجور ملی مگر پورے کفر نال ٹکر لئی اور اسلام دے جھنڈے نوں بلند کیتا. او بدری صحابہ نبی پاک نے سارے صحابہ نال مختلف. پھر بدری صحابہ کی بھی او 10 خوش نصیب ہستیاں کہ جنہاں کو اشرا مشورہ کیا جاتا ہے کہ جنہاں نبی پاک نے نام لے کے جنتی ہونے کی بشارت دی تھی. وہ اشرا مبشرہ انہاں بدری صحابہ بھی سب تو زیادہ شان ہوا. پھر انہاں 10 میں 4 صحابہ بہت ہی شان والے جنہاں کو خلفائے راشدین کیا جاتا ہے. ہن خلفائے راشدین کے علماء نے بیعت کی تھی کہ انہاں میں شان کے درجے کی تو علماء نے اس بات کے اتفاق کیا کہ پہلا مرتبہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ مرتبہ اور مقام درجے دے لیا کہ دوسرے نمبر کے شان فاروق اعظم دی کہ تیسرے نمبر کے شان حضرت عثمان غنی دی کہ چوتھے نمبر کے شان حضرت مولا علی شیر خدا دی. ہاں انفرادی طور پہ اللہ نے اپنے معبود علماء نوں کچھ ایسی شاناں عطا کیتیاں نے کہ پوری کائنات میں کوئی بندہ اس توڑتا نہیں ملتا. انفرادی طور پہ کچھ شاناں کچھ مرتبے حضرت علماء ایسے نصیب ہیں کہ جنہیں اور کسی نوں نہیں ملتے مگر مرتبے دے لحاظ نال ترتیب دے لحاظ نال علماء اہل سنت دا اتفاق ہے کہ پہلا نمبر حضرت سیدنا صدیق اکبر دا. نبیوں تو بعد اولاد آدم دی اگر کوئی بندہ سب تو زیادہ شان والا ہے تو ثانی اسنین ہما فی اللہ. کیا بات ہے. یہ شان ہے جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی. صدیق اکبر کے بہت سارے اعزاز نے مرتبے اور مقام میں بڑی شان نے. ایک شان دے کہ قرآن کریم کے اندر تقریباً 150 آیتاں ایسی ہیں کہ جڑیاں رب نے صدیق اکبر کی شان وچ نازل فرمائی ہیں. 150 دے قریب آیتاں نے کہ جو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی شان وچ اتری ہیں. اور دوسری بات یہ کہ صدیق اکبر کو خوش نصیب نے کہ جنہاں نوں رب نے متقی آکھیا. اے محلے دے 4 بندے چلے جانا کہ جج نوں جا کے آکھیا جی اس بندے نوں ایویں پولیس والے پکڑ کے لے آئے اسی گواہی دیتے ہیں بندہ متقی ہے شریف آدمی ہے اس تے ایویں الزام ہے مجرم نہیں. جج بھی بری کر دے گا. 4 بندے معزز محلے دے آ کے گواہی دیتے پے نے بندہ متقی ہے. میں ہاتھ جوڑ کے کہنا ہے کہ جے تقوی دی رب کمائی کیا اولئک هم المتقون جنوں رب پیا کہندا ہے. بس یہ جنہ محالات کا جنوں رب متقی پیا کہندا ہے ایمان نال دسو او کتنا تقوی والا ہوگا. یہ شان ہے جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی. ایک سیدنا صدیق
صدیق اکبر کی اور فضیلت ہے اور سب تو بڑی فضیلت ہے کہ اس پوری کائنات کے اندر عاقل والے مرد سب تو پہلے نبی کریم دا کلمہ پڑھیا تھا سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی 4 شخصیتاں مشہور نے کلمہ پڑھنے والے ترتیب علماء نے بیان کی دیئے عورتاں میں حضرت بائی خدیجہ الکبریٰ عاقل والے مردہ میں صدیق اکبر علماء میں حضرت زید اور قریبی رشتہ دار بچیاں میں حضرت مولا علی مشکل کشا نے 10 سال کی عمر میں حضور کا کلمہ پڑھا کیا منظر ہوگا ملتانی ماتھا کمالا بات والوں رب دا معبود تشریف کروائے جبریل نور کی بارگاہ جاتا ہے جناب جبریل امین نے آ کے نبی کریم کو رب دا پیغام پہنچایا میرے حبیب میں تینوں نبوت اور رسالت عطا کی ہے صدقہ اعلان کر دے میری توحید کا ڈنکا بجا دے یا اللہ کے سارے خدا دے ہو جائے کہ مینوں کہنا ہے خدا دی توحید کا ڈنکا بجا آواز آئی فستا بما تومر وآردان المشرکی میرے معبود جڑا حکم ملے ہے کہہ دے مشرکان دی پرواہ نگاہ نبوت کی آسد ہے اچھا ربا نوکر کی تنخرہ کی تیرا حکم ہے میں کہہ دیا ہاں کہہ دے مالک پر اتنا دے بتا کہ شروع کتوں کرنا آغاز کتوں کرنا فرمایا وَأَنْذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ کرو ابتدا کر پہلے گھر والے اللہ کرو اے تبلیغ کرنی ہے تے کرو کر یہ نہیں کہ مسیحی جا کے نمازیاں نو کلمے پڑھا پتر کرو کر تبلیغ دی ابتدا کرو کر پہلے گھر والوں نو سن کر لے تے بعد پھر جا کے تبلیغ وان تیرا شیعت تکل ٹھیک حضور نے برادری کی ضابط بزرگ آئے جوان آئے بچے آئے پنڈال بڑھ گیا تو آٹا میرا رسول آج پہلی تقریر کرنے واسطے کوئی سبات کرے امام الانبیاء سرور عالم نے کالی کملی کی مکل ماری وقت دعا گورا گورا مکھ پیا چکتا ہے واللہ دیا کالیاں ظلفان دی خوشبو میں کافی جلدی نبی کریم کھڑے ہو گئے امام الانبیاء نے فرمایا برادری والو عزیزو بزرگو میری دعوت دے آئے اور بڑی مہربانی اے میرے عزیزو بزرگو میری 40 سالہ زندگی آئینے کی طرح تھوڑے سامنے میں سچ دسو 40 سالہ میں میری چادر تے کوئی داغ نظر آیا نے کدے جھوٹ بولی سب نے آکھیا تیری کی صداقت میں قسم چکی ہے سونیا تو تے صادق امین نے فرمایا کدے کسے دا دل دکھایا نہیں دکھایا غیبت کیتی ہے نہیں کیتی خیانت کیتی ہے نہیں کیتی جھوٹ بولیا ہے نہیں بولیا حضور نے فرمایا میری صداقت دے اگر تم اتنا ہی یقین تو پھر کہہ دیو لا الہ الا اللہ انی رسول اللہ اللہ بغیر کوئی الہ نہیں میں اللہ رسول اللہ بس اے لفظ منہ نکالنے کی دیر سی کہ مسلمانوں محبت نفرت کے بدل گئی اپنے اپنے گانے ہو گئے باقی دے باقی رہے سکا چاچا ملاب کھڑا ہو گیا نبی کریم والانگل دا اشارہ کر کے کہنے لگا تبن لک نعوذ باللہ محمد تو ہلاک ہو جائیں اور دیکھیا خدا منوانا چاہنا ہے اپنے نبوت کا اعلان کرنا چاہتا سی اتنی بڑی دعوت کام کی دیا یہ رب نے نبی بنانا سی تے میرے بنانا تیرے تے چلے
دن اگ نہیں تیرے سر تے یتیم دی چادر رسول اللہ دی اکھاں وچ آنسو آ گئے نگاہ نبوت آسمان ول مٹی مٹی آواز ہوندی ہے میرے محبوب تساں جواب نہیں دینا سجنا نہ بولو تھوڑی شان وما ارسلناک الا رحمۃ حبیب تیری رحمت والی چادر تے داغ لگ جائے گا یا اللہ تینوں بھی نہیں من دے مینوں بھی نہیں من دے تیرا نام سن کے بکواس کر دے نے میرا نام سن کے پتھر مار دے نے آواز آئی تو تبلیغ دا حق ادا کر دیتا ہے کوئی مندا تے مننے نہیں مندا تے نہ مننے سجنا اسی کسے دے منن دے محتاج نہیں ہاں تو مینوں منی آ میں تینوں منی آ تو میرے منیا میں تیری منیا مانگا تو لا الہ الا اللہ کہنا محمد رسول اللہ کا مانگا تو اللہ اور دوسرے سوالات کہنا قد جاءکم من اللہ نور باقی نہیں انہیں بکواس نے جواب کی گل سجنا تم دے تاں بول جے میں نہ بول تبت یدا ابی لہب وتب اور گلاب تیرے ہو گیا ادھر میرا یہ مجموعے میں جو بات کرنا چاہ رہا ہے خسر شروع ہو گئی کوئی ادھر کو پیا بولتا ہے کوئی ادھر رسول اللہ کی اکھاں میں آنسو ہونا سیلاب نبی کریم بھرے اجتماع وال میں ہے آج کوئی نہیں جڑا میرا کلمہ پڑھے آج کوئی نہیں جڑا اللہ کی وحدانیت دا ڈنکا میرے نال بجائے نگاہ نبوت اٹھی من میں تے پھر رہی ہے حضرت مولا علی شیر خدا 10 سال دی عمر ہے آشوب چشمے اکھاں آئیاں نہیں پانی پیا پہننا ہے حیدر کرار میں سجے کمرے دیکھیا کوئی نہیں پیا بولدا مجمع چیر دے قریب چلے گئے رسول اللہ دی کملی دا کونا پکڑیا چم کے حیدر کرار میں پکڑ رکھیا رسول اللہ دا ہاتھ پکڑیا چم کے امام الانبیاء سرور عالم دیکھ کے آگیا حفیظ کہندا ہے وہ اٹھے اور بولے میں اگرچہ عمر میں کم ہوں میری آنکھوں میں ہے آشوب گویا چشم پرنم ہوں پر بڑی محفل میں لیکن آج میں اعلان کرتا ہوں کہ میں سچے نبی پہ جان و دل قربان کرتا ہوں زبان تے کلمہ جاری ہو گیا حیدر کرام نبی پاک پر لے کے کہنے میں لنبھانا کا میری عمر چھوٹی نہ دیکھو میرا دعویٰ
میں اپنی زندگی بھر ساتھ دوں گا یا رسول اللہ. میں اپنی زندگی بھر ساتھ دوں گا یا رسول اللہ. یقین کیجئے کہ قدموں میں رہوں گا یا رسول اللہ. کہ چکے شیر خدا جب بات اپنی برملا کہہ کر رسول اللہ نے سر پہ ہاتھ رکھا مرحبا کہہ کر. قریبی رشتہ دار، بچپن کا زمانہ، بڑی کائنات کی سب کو پہلے حضرت مولا علی نے کلمہ پڑھا، بیوی نے پہلے کلمہ پڑھا. اور حضور نے فرمایا زید جی آقا میں اللہ کا نبی ہوں، اللہ کا رسول ہوں. آخیا سونے تھوڑی غلامی میری زندگی گزاری ہے نا، تھوڑے لہل و نہار دیکھے نہیں، تھوڑا کردار دیکھیے، رفتار سنیے، رفتار دیکھیے، میرے کو شک نہیں. ایسی صاف چادر مدینے نے. اچھا جس مجلس بعد نبی پاک نے اعلان نبوت کی تھا، خود بھی صدیق اکبر نے سنا. آپ ملک شام گئے تجارت واسطے، واپس آئے مکے کے قریب پہنچے، کچھ دوست ملے، السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا ہے بھائی ٹھیک ہو؟ مکے خیر ہے؟ کچھ آدمی کہنے لگے ابو بکر یار باقی کے خیر ہے، کچھ تیرا یار محمد ہے نا، انہیں ایک نواں دعویٰ کیتے. تو میں انہوں کیا محمد نے دعویٰ کیتا کہ میں اللہ کا رسول ہوں، اللہ بغیر کوئی الہ معبود ہے ہی نہیں. لیکن صدیق اکبر کی بات سنی تو خاموشی نہ کر پہنچی کہ سامان رکھیا کہ بیوی اٹھی کہ میں اپنے خامد واسطے کھانا تیار کرا، شربت پیش کرا. آپ نے فرمایا ان شربت یار کو جا کے سیدنا صدیق اکبر بارگاہ نبوت پر چل پائے. نبی کریم سرور عالم خلوق کی چٹائی کے تشریف فرما لیا. رب دا مائی بیٹھا ہے. امام الانبیاء نے دیکھا دروازہ کھلا ہے سامنے جو ابو بکر یار آ گیا ہے. امام الانبیاء چٹائی تو کھڑے ہو گئے، دروازے جو باہر نکل آئے، جب باپا کے ملے مرحبا اہلا سالم. صدیق اکبر کو پوچھا سفر کیسا رہا؟ عرض کی جگ نال سونیا تے منمونیا سجنا سفر تے بڑا سونا رہا ہے، مال بڑا چنگا بکیا ہے، بڑا منافع ہوا ہے. پر جڑی گل میں پوچھنا چاہنا ہے وہ کوئی ہو رہی. فرمایا کی پوچھنا چاہنا ہے؟ میں مکے پہنچ کے ایک نئی خبر سنی. حضور مسکرائے، یوں مسکرائے جان سی کلیوں میں بھر گئی، یوں لب کشا ہوئے کہ گلستہ بنا دیا. حضور نے فرمایا تو سچی خبر سنیے، میں اللہ کا رسول ہوں. وہ وعدہ اللہ شریک ہے، کوئی شریک نہیں ہے، نہ ذات میں نہ صفات ہے. وہ کلے یہ اللہ احد. صدیق اکبر نے کوئی بحث نہیں، کوئی اعتراض نہیں تھا، کوئی سجے کھبے میں کیا، تو کسی نے مشورہ کرتا کیا نہ. خدا دی قسم کتابیں چاہتا ہے صدیق اکبر دے سامنے حضور نے فرمایا ابو بکر میں اللہ دا نبی ہوں، میں اللہ دا رسول ہوں. کہ کہا ابو بکر نے سرکار آمنا و صدقنا. اور سونے اپنے مرمونیا سجنا نارے ایمان لے ہونا نارے تصدیق پیا کرنا. کہا ابو بکر نے سرکار آمنا و صدقنا
میرے ماں باپ آل اولاد قربان اس نبوت پر، محمد کے خدا پر اور محمد کی شریعت پر۔ نبی پاک دی نبوت کی پہلی گواہی عاقل بالغ مردم حضور نے سینے لا لیا۔ پھر سیدنا صدیق اکبر نے کلمہ پڑھ دیا، بڑیاں سلاوات کیا، تو تنگ کیتا گیا، ماریا گیا، لو لہان کیتا گیا، مگر قربان جاواں عشق رسول دا جڑا چراغ صدیق اکبر کے سینے جو مطلوب ان کو بجھا دیا۔ نبی کریم سرور عالم نے نار تبلیغ ہو رہی ہے، اسلام کی شمع جلایا جا رہا ہے۔ آج مکہ دا چوک کہ نوجوان کھلوتے نے مشرک یہ انہاں ویکھیا بس یہ دوویں سنگی آ گئے نے کہ ظالماں نے پا لیا تیرا۔ ایک نوجوان نے بڑھ کے اپنی پگڑی رسول اللہ کے گلے میں پا کے وٹ پلا دیتا، کہ دوسرے نے صدیق اکبر کے گلے کپڑا پا لیا۔ ایک چند نوجوان نبی کریم کو گھسیٹ کے ادھر لے گئے، کچھ صدیق اکبر نے پکڑ کے ادھر لے گئے، مارنا شروع کر دیتا۔ نبی کریم کے ڈنڈے برسائے جا رہے ہیں، صدیق اکبر کو ماریا جا رہے ہیں، جسم جو خون پیا نکلتا۔ نبی کریم لو لہان ہو رہے ہیں، ایک چھوٹی سی بچی گلی جو گزری رسول اللہ کے ڈنڈے برسنے میں تھے، دوڑی نبی پاک نے گھر والے میں حضور کے گھر والے اطلاع دینا تو نے کملی والے نماز بھی کر دیے۔ بیٹھیا نبی کریم کی سب دادی جناب سیدہ زینب ایک برتن میں کوئی چیز لے کے جا رہی ہیں، لڑکی کہتی ہے زینب بہنے چاک بھی تیرے بابے نماز دے پڑے۔ سیدہ نے برتن سٹ دیتا، دوڑ کے چوک بچائیاں، نبی کریم نو بیٹھیا تے ماریا جا رہا ہے۔ سیدہ نے دوڑ کے نبی پاک نو جفا ماریا، بابے نو بیٹی چمٹ گئی، اے کافرو میرے مارو، میرے حملے کو نہ مارو، اے ابو جہل اے میرے تے پتھر برسا، میرے بابے تے پتھر نہ برسا، اے تبا شہبہ او شہبہ کیوں کا موچ کھڑے ہو گئے ہو، مارنا دے تے میرے مارو، اے ابو جہل او تبا شہبہ اتنا تے دسو نہ میرے اپنے در جرم کیے قصور کیے کیوں نہ مار دی۔ کافروں سب سو گیا، کوئی نہیں بولتا کہ رسول اللہ کے جسم سے خون پہ نکلتا ہے۔ سیدہ زینب نے رسول اللہ کا زخمی ہاتھ پکڑیا، اسے لب رکھا، پھر رو کے کہہ دیے بابا یہ میں دستے بابا تواڈے تے بھی سوال کر دیے، تسی دستے ہو نا ابو کیڑی غلطی کر بیٹھے ہو، ابو تواڈا قصور کی ہے، کی جرم ہو گیا، کیوں پہ مار کھاتے ہو؟ رسول اللہ سرور عالم نے گھٹ کے بیٹی کو سینے لایا، سیدہ زینب کا متھا چوم کے فرمایا زینب تیرے ابو دا ایک جرم ہے، میں انہاں نوں جہنم کو بچانا چاہتا ہے، میں انہاں نوں جنت بن جانا چاہتا ہے، سچے رب دا پتہ ہوتا ہے۔ صدیق اکبر مار مار کے بے ہوش کر دیا۔ گھر والے نے اطلاع کی، انہوں نے صدیق اکبر کو اٹھایا کر لے گئے، برادری کول بیٹھے سوچ لیں اگر ابو بکر مر گئے تو پھر ضرور خون کا بدلہ تو بچ گئے تو پھر دیکھتے ہیں۔ سیدنا صدیق اکبر بے ہوش پہ گئے، ماں پتر نے تیرے سامنے بیٹھ کے دوپٹے نال پکڑ دیا باپ، دل وچ کہندی ہے میرا بیٹا بچ جائے، ابو بکر مرے نہیں، ابو بکر بچ جائے۔ سب دنیا نگاہ ابو بکر صدیق کے چہرے تے لگیاں نے، ہوش ہوتا کہ نہیں؟ تاریخ اس موڑ تے لے آندی ہے۔ کافی دیر بعد صدیق اکبر نے نا این سارے اکھ کھولی، برادری کے چہرے تے مسکراہٹ آ گئی، ماں ہنس پئی کہ ہوش ہی نہ آئی۔ تاریخ دستی ہے صدیق اکبر نے جدوں پہلے
سا سوچیا سی اتنی مار کھا کے سمجھ گیا ہوئے گا، مگر ان زبان سے پھر محمد کا نام برادری والے چلے گئے۔ صدیق اکبر دی اکھاں وچ آنسو نے ماں دے چہرے ول دیکھ کے کہندے نے امی میں تواڈے کولوں پوچھیا سرکار دا کی حال ہے؟ ماں نے جھک کے متھا چوم کے آکھیا پتر میرے کو قسم لے لے میرے کوئی پتہ نہیں ہوتا کی حال ہے۔ رو کے کہندے نے امی ایک کام تے کر۔ ماں کہندی ہے پتر تیرے واسطے یخنی بنائی ہے تھوڑی جی 2 فٹ پا لیا۔ نہیں امی میرے قسم ہے ذات دی دے قبضے وچ میری جان ہے، جب تک سرکار دے بارے میں پتہ نہیں چلتا میں اس وقت تک کچھ نہیں کھاوا کروں گا۔ ماں منتاں پہ کروں گی، ماں پریشان ہے کہ کھائے پیے گا نہیں تو مر جائے گا۔ اجے ماں نے حضور کا کلمہ نہیں پڑھا کہ قریب آ کے ابو بکر صدیق دے متھے تے لب رکھ کے کہندی ہے میرے کوئی پتہ نہیں تیرے یار دا کی حال ہے۔ ابو بکر صدیق فرماندے نے اگر نہیں نہ پتہ تو ایک کام کرو، عمر دی بہن فاطمہ کو جا کے پوچھو، وہ بھی میری پیر بہن ہے۔ ہائے ہائے امام میں تینوں رات دی گل دسن لگا، عمر دی بہن بھی کملی والے دا کلمہ پڑھ گئی ہے، انہاں بہنوئی بھی کلمہ پڑھ گئی ہے، یا نہ فاطمہ کو نہ پوچھو انہوں ضرور پتہ ہوئے گا۔ ماں نے چادر اوڑھی دوڑ پئیاں حضرت فاطمہ دے گھر وال۔ فاطمہ نے دیکھیا ابو بکر دی ماں آ گئی ہے، کھڑیاں ہو گئیاں، اماں خیر ہوئے کس طرح آئی ہو؟ فاطمہ اے دس ابو بکر دے یار محمد دا کی حال ہے؟ جناب فاطمہ نے آخری سوچیا اے کلمہ نہیں پڑھتی، جے میں دس دیتا حضور کتھے نے کس حال نے ہو سکتا ہے جا کے مشرکاں نوں دس دے حضور نوں اور تکلیف نہ ہوے۔ حضرت فاطمہ کہندیاں نے مینوں صحیح کوئی پتہ نہیں، بہرحال مینوں نال لے چلنا، میں تیرے پتر ابو بکر نوں ملنا چاہنی ہاں، میں ویکھنا چاہنی ہاں تیرے پتر دا کی حال ہے۔ سیدنا صدیق اکبر 4 بھائی تے لیٹے نے، سامنے جو فاطمہ دا چہرہ نظر آیا، صدیق اکبر نے اکھاں وچ چٹا پا کے آکھیا فاطمہ بہن سرکار دا کی حال ہے؟ فاطمہ نے مڑ کے ماں وال دیکھیا، صدیق اکبر کہندے نے کھلی گل کر، میری ماں اس طرح نہیں کرے گی، پردہ نہیں کھولے گی۔ فرمایا نبی پاک بالکل ٹھیک نے، حضور تک ٹھیک لگے سن پر نبی پاک بچ گئے نے، حضور بالکل ہوش میں۔ صدیق اکبر فرماندے نے اچھا سرکار کو تو دیکھیا؟ ہاں دیکھیا ہے۔ ماں کہندی ہے پترا ہن تے پتہ لگ گئی نا او تیرا یار محمد ٹھیک ہے، اے ہن تے یخنی پی لے، اے ہن تے شربت دا گھٹ لے لے۔ صدیق اکبر نے کہا خدا دی قسم ہے جب تک میں اکھاں نال یار نوں ویکھ نہیں لواں گا میں کوئی چیز نہیں کھاواں گی۔ پھر کیوں نہ کیے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بولو سیدنا بھول پہ جائے اس مسجد کو جڑی ڈاری المسجد نبی بن جا رہی ہے، اس بنگلے بن جا رہی ہے جسے تینوں یاد لیتے ہوئے نے میرا نام ہے تے تہاڈا بھی آوے سیدنا رضی اتنا بڑا اجتماع ہے، مزہ نہیں آ رہا، آواز نال آواز ملا کے میں چاہتا ہوں ہر بندے کی ڈائری آج منبر خطرہ تک جائے سیدنا صدیق اکبر سیدنا صدیق اکبر رضی سب کچھ صدق کرنے سب کچھ صدق کرنے والا منزل عشق صدق کا راور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ
صحابی ہونا روایت نال ثابت ہے، صدیق دا صحابی ہونا قرآن دی آیت نال ثابت ہے، روایت دا منکر مجرم ہے، آیت دا منکر کافر ہے۔ جو بندہ یہ آکھے صدیق اکبر صحابی نہیں ہوتا ہے اسلام کو خارج ہے، کیونکہ قرآن نے صدیق دے صحابی ہونا ہے۔ کلو کیتا جدو کوے گا ہاں کیا منظر اللہ نبی کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا سارے صدیق اکبر کی ہو دل بر کو بٹھا کے پیش نظر چہرے تلاوت حضور کو دیکھ رہے ہیں اس سے غارج رہن والا مار ساپ روایات میں ہوتا ہے 1200 سال گزر گئے سن اس غار کہتا سی انہوں پتہ لگیا سی یہ وقت آنا ہے اس غار میں جناب دے بھائی نے سب نے دعا مانگی سی مولا انہاں چر میں زندہ رکھی جب تک تیرا محبوب اس غار میں نہیں آتا آج نبوت کی خوشبو کہہ رہی ہے کہ سب کے سراغ سے جاندے ہیں اگے کپڑا کر لیا صدیق اکبر دے پیر دے آگے کوئی نہیں رکھیا سیدنا صدیق اکبر نے پیر ہونے والا انسان کی فطرت دے کسی سوراخ سے جسم پیا ہو بنا اچانک کوئی چیز ٹکرائے کہ بغیر ارادے نے بڑا پیچھے ہٹ جاتا ہے صدیق نے مصطفیٰ کی محبت فطرت کو بدل کے رکھ دیتا سب نور آیا انہیں پیر ہو گیا کون ہے تم انہیں کیا ابو بکر پیر چک لینے گا مارا فرمایا نہیں چکا گا میں محمد دا یار انہیں آکھیا پیر چک میرا ٹنگیا پانی نہیں منگا میرے دل ہے ابو بکر میں سب میرا ایک نام موت ہے میں ڈنگ مارا تے پھر بندہ بچتا نہیں صدیق اکبر مسکرائے مسکرا کے فرمایا سپا اور اپنے اپنے ڈنگ تے اتنا مان نہ کر ٹھیک ہے تو موت ہے پر موت اس وقت میرے پیرا چھلے ہوئے زندگی دین والا تے میری گود میں لے کے ابو بکر نے اب پیرا زندگیاں دینے والا تو میری جوڑی لے سب دی چیخ نکلی عرب کھڑی حضرت میاں محمد بخشی روح کدرے پھرتی سی رحمت اللہ علیہ فرماندے نے سب نے آکھیا میں تے سیا سے عمر گزاری تے چلے کال حرام پر کی کرا مالی باغ نہیں دیکھن دیتا آیا جدو بہار تانگ آمد بجانگا اور پھر صدیق اکبر کے پیر کے ڈنگ مارے زہر کے اکھاں وچ آنسو آئے نبی کریم دے چہرے تے آنسو ابو بکر دے چہرہ نبی چشتی صاحب عاشق نے بڑے وہ کہندا ہے اسی کہنے آنسو اصل آنسو نہیں وہ کہندا ہے گھلے وے آنسو گرا ہے ان کے رخے ماہر
صدیق اکبر دے آنسو گرے نبی کریم نے اکھ کھولی ویکھیا سرانے پہ کہ یار پیارو وے ابو بکر تے روکی نے روایا آقا سامنے دم مارے ہے روندا کیوں ہے آقا درد ہو رہی ہے فرمایا کتھے ہو رہی ہے آقا پیر وچ ہو رہی ہے مسکرا کے فرمایا رون دی لوڑ کوئی نہیں درد تیرے پیراں وچ دوا تیری گود وچ دکھ تیرے پیراں وچ سکھ تیری جھولی وچ زحمت تیرے پیراں وچ رحمت تیری جھولی وچ بابا تیرے پیراں وچ شفا تیری جھولی وچ سب تیرے پیراں وچ محمد تیری جھولی وچ موت تیرے پیراں وچ حیات تیری جھولی وچ پیر اگے کالے ایک پاسے حکم سی سبحان اللہ سبحان دردیاں دردیاں پیر اگے کیتا حضور نے لعاب دے دان لگائے کدے سنیا کہ سپ دا ڈنگیا علاج تھکا نال ہوے ہاں کہندے لبے جو تھکا وچ وبا ہوئی جراثیم ہوندے تے نبی کریم صدیق اکبر دے پیر تے لعاب دے دان لگائے سیدنا صدیق اکبر فرماندے نے خدا دی قسم میں اندازہ نہیں کر سکیا کہ لب پہلے لگی ہے یا درد پہلے ٹھیک ہوئی اللہ خیر وقت گزر گیا دشمن قدمہ نے نشان لے کے کھلا لے کے غار کے دروازے پر رب نے مکڑی نو آکھیا تم اگے جالا کبوتری نو آکھیا گھونسلہ بنا کے انڈے دے دیتے رہے اللہ صدیق اکبر نے دیکھیا دروازے کے دشمن کو اکھاں وچ آنسو آ گیا میں پہلے ڈار بن کے نال آیا میری موجودگی کملی والے کو کچھ ہو گیا میں امت کو کی اکھاں وچ آنسو آ گیا ہن نبی پاک نے یاد کو تسلی میں نہیں کہندا قرآن کہندا سال یسنعین اذہما فی الغار جدو غار بھی سن تے دو وچوں دوسرا بولو دو وچوں دوسرا اتنے رب نے کملی والے کو دوسرا ثانی یسنعین یہ دو وچوں دوسرا معبود اللہ کہتا ہے دوسرا بولیا صدیق اکبر کو پہلا بولیا میں اپنے پیر مرشد قبلہ بابا جی سرکار کی بارگاہ چل کی ہر جگہ تے کملی والا پہلے ہی کہ رب نے اتنے دوسرا کیوں آکھیا فرمان لیا رب کو پتا سی میں انہوں بھاویں جس نمبر تے رکھا یہ پہلے ہی ادھی عملیت کا انکار کسے کرنا ہی نہیں کہ کئی پاگل صدیق دے پہلے ہونا انکار کرنے میں نہ خدا ہو گیا صدیق کو پہلا ہونے دوسرے نے بول کی کیا اللہ فرماتا ہے اذ یقول لصاحبہ اس دوسرے نے آکھیا اپنے سیابی نے صدیق اکبر نے سیابی ہونا رب کو اعلان کرتا ہے اذ یقول لصاحبہ کیا اپنے سیابی نو لا تحزن او سجنا غم نہ کھا لا خوف نہیں آکھیا پر ڈر نہیں بعض بندے کہتے ہیں صدیق اکبر دیکھو جی ایمان کمزور تھی نا تے ڈر کے رونے لگ پئے وہ عقل دے اندھے ہو رب کو پتا سی ایسے بے ایمان بھی پیدا ہوں گے رب تعالیٰ نے پہلے ہی دس دیتا ایک خوف نہیں سی یہ ہنر سی خوف اپنا ہوتا ہے تے رب سجنا ہو یہ ہے مقام صدیق اکبر یہ نہیں آکھیا لا خوف لا تخاف نا لا تحزن وہ سجنا غم نہ کھا غم نہ کھا
ان اللہ معنا، بے شک اللہ ساڈے نال ہے۔ حضور تسلی دے رہے نے اپنے صحابی نوں، فرما رہے نے ہم نہ کہا اللہ ساڈے نال ہے۔ بولو اللہ۔ علماء نے جب رفیع پڑھے لکھے لوگ موجود نے دعوت فکر دینے اور قرآن پاک کا ایک اور منظر دے۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو قوم نے تنگ کیتا، ستایا گیا، فرعون دے ظلم ہاتھ تو بچ گئے۔ رب نے فرمایا اے موسیٰ اپنی برادری منن والیاں نوں نال لے کے نکل جا۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تیرے نہیں چلو چلیے، چل پئے۔ اگے گئے دریائے نیل آ گیا، نیل بھی بڑی طویانی، پانی چھلا پیا مارتا ہے۔ قوم والے پریشان ہو گئے، نہ کوئی کشتی ہے نہ کوئی پل ہے، کہ ہن اس دریا چڑھیے تے موت ہے، ہن کی کریے؟ کچھ لوگاں نے مڑ کے دیکھیا تے فرعون فوج لے کے پیا وے۔ قوم والے پریشان ہو گئے۔ میں نہیں کہندا، قرآن کہندا ہے قال اصحاب موسیٰ انا موسیٰ علیہ السلام نے صحابی کہنے لگے مارے گئے، نہ آگے جان دو گے نہ پیچھے جان دو گے، اگے جائیے تے غرق ہونے ہاں، پیچھے جائیے تے مرنے ہاں، اگے دریا دیاں موجاں، پیچھے فرعون دیاں فوجاں، اگے بھی موت پیچھے بھی موت۔ قال اصحاب موسیٰ، موسیٰ علیہ السلام نے صحابہ اور موسیٰ علیہ السلام نے اپنے صحابہ کو کے میں تسلی دی۔ قرآن کہتا ہے قال کلا ان معی ربی سیہدین، آپ نے اپنے صحابہ کی تسلی دی کہ بے شک میرا رب میرے نال ہے۔ ان معی ربی، کلمہ پڑھنے والے امتی نے، صحابی نے، قرآن کہتا ہے اصحاب موسیٰ، مگر اس کے باوجود موسیٰ علیہ السلام نے انہوں نے ایمان پہ پورا یقین نہیں، پورا بھروسہ نہیں، فرمایا ان معی ربی، بے شک میرا رب میرے نال ہے۔ صدیق تیرے ایمان کی عظمتاں تو قربان جائیے، کملی والے نوں تیرے تے کیڑا یقین ہے؟ نبی پاک اے نہیں آندے غم نہ کر رب میرے نال ہے، فرماندے نے لا تحزن ان اللہ معنا، اللہ ساڈے نال ہے۔ ابو بکر رب میرے نال بھی ہے تے تیرے نال بھی ہے تے تیرے مرن والے نال۔ یہ سارے حضرات سے اللہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی زندگیاں مک جان، صداقت صدیق کے واقعات نہیں ختم ہوتے۔ میں مبارکباد پیش کرنا ہے حضرت علامہ صفدر علی شاکر صاحب کہ جنہوں نے اہل محلہ کے تعاون نال اتنی عظیم کانفرنس ثانیہ سنین کانفرنس اس مقدس نام سے بنائی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ صاحب کا آیا قبول کرے، اجر جانا نہیں پڑتا۔ ایمان نال دسو، اے رونق کانفرنس ویکھ کے، بہار ویکھ کے، مسجد ویکھ کے تو خوشی ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ بھائی میں تھوڑے ایمان کو پوچھیا، ایمان نال خوشی ہوئی؟ میں چاہنا کہ اس مسجد کا کچھ کم باقی حاجی صاحب کو انتظامیہ کو مبارکباد پیش کرنا، مگر یہ سلسلے ہمیشہ عوام کے تعاون نال چلتے، لہذا ہمیشہ آپ تعاون کرتے ہیں۔ جیسا کہ حضرت مولانا نے اعلان کیا، ساڈے بھائی عزت ماں والی محمد اقبال صاحب بیٹھے نے، دیگر اہل محلہ ہمیشہ تعاون کرتے ہیں، قطرے قطرے نال دریا ہوتا ہے۔ میں سمجھنا آپ حضرات کا تھوڑا تھوڑا تعاون، اور خاص کر کے ثانیہ سنین کانفرنس بھی، اس کانفرنس کی ڈائری ڈائریکٹ رب کملی والے دے روزے نال جا رہی ہے۔ آج یہ ڈائری پہنچے گی کہ سرکار دیا علماء نے کس محبت کا مظاہرہ کیا، لہذا میں سیدنا صدیق اکبر کے نام سے اپیل کر رہے ہیں تو خدا دے اس گھر واسطے اٹھو، جتنی اللہ نے توفیق دی گئی، کسی کو 500 کی توفیق ماشاءاللہ۔ غلام اللہ شاکر صاحب ماشاءاللہ ایک تو زیادہ شیر بھی بن گئے زندہ باد، اور انہاں اعلان بھی کیتا کہ جنہاں دند کٹانے ہونی یا ٹھیک چلانے ہونا خوش ہو خوشی، انہاں 50 روپیہ، حضرت چشتی صاحب نے 100 روپیہ، 50 روپیہ زندہ باد ماشاءاللہ، 20 روپے اللہ برکت دے حضرات محترم۔ شاکر صاحب نے 100 روپیہ، 50 روپیہ پچھو آیا ماشاءاللہ، زندہ باد جناب۔
محمد شیر صاحب سویشر صاحب سے 100 روپیہ. اچھا ماشاء اللہ برکت خیر. ایک بھائی نے 100 روپیہ پیش کرتے کہتے نام نہیں لگا زندہ باد خدا پڑھ رہے ہوتے حضرت رومان کو یہ جناب نال لے گا زندہ بہت بہت السلام علیکم. کوئی بندہ خالی میں